جب حضرت سیدنا علی المرتضیٰ کا نام لیتے ہیں تو ہم حضرت سیدنا مولا علی کہتے ہیں. جب حضرت عثمان غنی کا نام لیتے ہیں تو ذوالنورین کہتے ہیں. اس میں دو مسالک کا جواب ہو جاتا ہے. صرف ذوالنورین کہہ دو تو اس میں دو مسلکوں کا جواب ہوتا ہے. کیا؟ ایک تو ان کا جواب ہو گیا جو کہتے ہیں نبی علیہ السلام کی ایک ہی بیٹی تھی اور بیٹیاں نہیں تھی. ان سے پوچھو اپنی کتابوں سے پڑھ کر بتاؤ. اپنی کتابوں سے اہل تشیع کو کہو اپنی کتابوں سے پڑھ کے بتاؤ عثمان غنی کو ذوالنورین کیوں کہا گیا. خود مولا علی فرماتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، فرماتے ہیں کہ عثمان غنی کے گھر میں نبی علیہ السلام کی دو صاحبزادیاں تھیں، اس لیے ذوالنورین کہا گیا. اور پھر جو کہتے ہیں نبی پاک علیہ السلام نور نہیں، وہ عثمان غنی کو ذوالنورین مانتے ہیں. انہیں پوچھو کہ جب نبی علیہ السلام کو نور کہنا شرک ہے تو یہ ذوالنورین کا معنی ہے دو نوروں والا. تو یہ دو نوروں والا کون ہے؟ عثمان غنی. یہ ذوالنورین کیوں ہیں؟ دو نور کا کیا مطلب؟ کہتے ہیں دو صاحبزادیاں میرے نبی کے گھر میں تھی، میرے نبی کی ان کے گھر میں آئیں. میں کہ جس کی بیٹیاں نور ہیں وہ خود نور کیوں نہیں؟ اب میری بات سمجھے. عثمان کا جب نام لینا ہے لازماً ذوالنورین کا ہو. جب میرے پیر کا نام لینا ہے مولا علی کا تو ساتھ مولا علی کا ہو. مولا کہنے سے کئیوں کا رد ہو جاتا ہے. یہ بھی انشاءاللہ میں آگے وضاحت کرتا ہوں. تو سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو معمولی شخصیت نہیں، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی پھوپھی زاد بیٹی کے بیٹے ہیں. آپ کی نانی نبی علیہ السلام کی سگی پھوپھی ہے. اور سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے نبی کی دو شہزادیوں کے شوہر ہیں، عشرہ مبشرہ میں شامل ہیں. یہ جو میں بات کر رہا ہوں نا، یہ حدیثوں کا حوالہ دے سکتا ہوں. نبی علیہ السلام کی دو صاحبزادیوں کے شوہر ہیں. ابن ماجہ شریف اس کا صفحہ 110 ہے. مستدرک امام حاکم کی حدیث نمبر 7011 ہے. آپ عشرہ مبشرہ میں شامل ہیں. حدیث نمبر ابو داؤد شریف کی 4648 ہے. کاتب وحی ہیں. دو دفعہ ہجرت فرمائی، ایک مرتبہ حبشہ سے مدینہ سے مکہ سے حبشہ کی طرف، دوسری مرتبہ مکہ سے مدینہ کی طرف. ان کو صاحب ذو ہجرتین بھی کہتے ہیں. جیسے ذوالنورین کہتے ہیں اسی طرح صاحب ذو ہجرتین، ذل ہجرتین. کیا مطلب؟ دو ہجرتوں والا. آپ نے دو ہجرتیں کی تھی. اور پھر قرآن پاک کو قریش کی لغت پہ جمع کیا تو حضرت عثمان غنی نے کیا. اسی لیے آپ کو جامع القرآن بھی کہتے ہیں. صحابہ کے اعتبار سے تیسرے نمبر پہ ہیں. ابو داؤد شریف کی حدیث ہے، حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں ہم کہا کرتے تھے کہ نبی پاک کے بعد امت میں سب سے افضل ابو بکر، اس کے بعد عمر، اس کے بعد عثمان. میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جب عشرہ مبشرہ کا معنی کیا ہے؟ وہ 10 صحابہ جن کو جنت کی خوشخبری دی گئی تھی. لیکن یاد رکھو ہم اہل سنت و جماعت کا عقیدہ کیا ہے کہ میرے نبی کے تمام صحابی جنتی ہیں. جو صحابی ہے وہ جنتی ہے، وہ جو جنتی نہیں وہ صحابی نہیں. یوں کہہ لو ہمارا عقیدہ یہ ہے ہر صحابی نبی جنتی. لیکن ان میں سے کچھ ایسے ہیں 10 صحابہ وہ ہیں جن کو باقاعدہ نام لے کر میرے نبی نے ابتدا میں جنت کی خوشخبری دے دی. فرمایا ابو بکر فی الجنہ، عمر فی الجنہ، عثمان فی الجنہ. کتنے نمبر پہ آئے؟ تیسرے نمبر پہ. جب نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام غزوہ بدر میں تشریف لے گئے تو حضرت سیدنا عثمان غنی، صحیح بخاری کی حدیث ہے، حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا میری بیٹی رقیہ بیمار ہے،
تو تم ایسے کرو، تم یہیں رکو، اور حضرت اسامہ بن زید کو بھی ساتھ روک گئے، فرمایا تم بھی یہیں رہو، میری بیٹی بیمار ہے، تم عثمان کے پاس رہو، ضرورت پڑ سکتی ہے کوئی۔ فرمایا عثمان فکر نہ کرنا، ہم تمہیں غزوہ بدر میں لے کر نہیں جا رہے، لیکن فکر نہ کرنا، جو ثواب بدر والوں کو ملے گا وہ ثواب تجھے بھی ملے گا، جو مال غنیمت بدر والوں کو ملے گا وہ مال غنیمت تجھے بھی ملے گا۔ بدری صحابہ کی لسٹ پڑھ لو، پہلے نمبر پہ پھر ابو بکر، دوسرے پہ عمر فاروق، تیسرے پہ عثمان غنی۔ حالانکہ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو غزوہ بدر میں گئے ہی نہیں، لیکن پھر بھی تیسرے نمبر پہ آپ کا نام ہے۔ کسی صحابی نے اعتراض نہیں کیا یا رسول اللہ یہ تو گئے ہی نہیں، تو پھر بھی باقی صحابہ سے پہلے ان کا نام آ گیا، آقا تیسرے نمبر پہ نہیں آنا چاہیے، ان کو سب سے آخر میں رکھیں۔ لیکن نہیں، صحابہ کو پتا تھا یہ تو میرے نبی کا مختار کل ہونا ہے نا، جس غیر حاضر کی چاہے حاضری لگا دے، جس کی چاہے حاضری لگا دے، یہ میرے مصطفیٰ کی شان ہے۔ وہ مال غنیمت جو بدر میں لڑنے والوں کو ملنا تھا میرے مصطفیٰ کی شان ہے، وہی مال غنیمت ان کو بھی دیا جو گئے نہیں۔ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ ہے۔ اور پھر عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب اسلام قبول کیا، سب سے پہلے ابو بکر صدیق نے، پھر مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، پھر زید بن حارثہ نے، اور چوتھے نمبر پہ حضرت عثمان غنی نے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو ایمان اور جو اسلام قبول کیا وہ حضرت ابو بکر صدیق کی دعوت پر قبول کیا۔ آپ کے جو چچا تھے نا حکم، اس نے آپ کو کوٹڑی میں بند کر دیا اور دھواں چھوڑ دیا، کہنے لگا تم نے غلط کیا، محمد کا کلمہ چھوڑو۔ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا چاچا تو جتنی مرضی تکلیف دے دے، میں تکلیف تو برداشت کر سکتا ہوں، کملی والے کا ساتھ نہیں چھوڑ سکتا، میں محمد عربی کا ساتھ نہیں چھوڑ سکتا۔ اور پھر میں نے پہلے عرض کیا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نبی پاک چھوڑ گئے تھے، جب نبی پاک علیہ السلام جب واپس آئے تو عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت رقیہ کو دفن کر چکے تھے، آپ کی صاحبزادی وصال کر چکی تھی۔ ادھر جنگ کی خوشخبری آئی کہ جیت گئے ہیں، فتح کی نوید سنی، اور ادھر ساتھ ہی آپ دفن کر چکے تھے۔ اب ذرا اس بات پہ غور کرو، بطور صحابی ان کا الگ مقام ہے، میرے آقا علیہ السلام کی پھپھی زاد کزن کے بیٹے ہونا وہ الگ مقام ہے، کاتب وحی ہونا الگ مقام ہے، عشرہ مبشرہ ہونا یہ الگ مقام ہے، اور کئی مرتبہ جنت خریدنا یہ الگ مقام ہے۔ لیکن جس مقام کی میں بات کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جب رقیہ فوت ہو گئی، وصال ہو گیا، تو میرے آقا نے دوسری بیٹی ام کلثوم کا نکاح عثمان غنی سے کر دیا، عثمان غنی سے کر دیا۔ اس حدیث کو مستدرک امام حاکم نے ایک جگہ نہیں 3 جگہ نقل کیا، حدیث نمبر 1710 1709 1708 3 جگہ حدیث نقل کی ہے مستدرک امام حاکم نے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ان النبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم لقی عثمان، نبی پاک علیہ السلام عثمان سے ملے مسجد کے قریب، فقال یا عثمان ھذا جبریل اخبرنی ان اللہ زوجک ام کلثوم بمثل صداق رقیہ علی مثل صحبتها۔ فرمایا پیارے عثمان میرے پاس ابھی جبریل آئے تھے اور وہ کہتے ہیں کہ اللہ نے آپ کا نکاح میری بیٹی ام کلثوم سے کر دیا ہے۔ آقا حاکمیر کتنا فرمایا جتنا رقیہ کا تھا، جتنا رقیہ کا تھا اتنا۔
نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک بیٹی بیوہ ہو گئی. جب بیوہ ہوئی نا، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا، حضرت ابو بکر صدیق سے فرمایا میری بیٹی بیوہ ہو گئی، تم شادی کر. انہوں نے کوئی جواب نہیں دیا. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا تم شادی کر لو. انہوں نے کوئی جواب نہیں دیا. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام بارگاہ مصطفیٰ میں جب حضرت عمر فاروق حاضر ہوئے، یا رسول اللہ میں نے ابو بکر سے بھی کہا کہ میری بیٹی سے نکاح کر لو، میں نے عثمان سے بھی کہا میری بیٹی سے نکاح کر لو. انہوں نے کوئی جواب ہی نہیں دیا. نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا ایسا نہیں کرتے کہ عثمان کے نکاح میں وہ بیٹی آئے جو تیری بیٹی سے افضل ہو اور تیری بیٹی کو وہ خامد مل جائے جو عمر سے افضل ہو، عثمان سے افضل ہو. اکا وہ کیسے؟ فرمایا ایسے کرتے ہیں عثمان کو میں اپنی بیٹی کا رشتہ دیتا ہوں، تو اپنی بیٹی میرے نکاح میں دے دے. تو حضرت عمر میرے نبی کے سسر بھی ہیں. تو عثمان غنی کے نکاح میں ایک بیٹی. تو بات میں یہ کر رہا تھا کہ ہم اگر کسی خاندان میں اپنی بیٹی کی شادی کر لیں، وہ لوگ اچھے نہ نکلیں، ایسا بھی ہوتا ہے. والدین پوری کوشش کرتا ہے کہ رشتہ اچھا مل جائے. یہ جو رشتے کروانے والے ہوتے ہیں ان پر اتنا فوکس نہ کیا کرو. ان لوگوں نے اپنے پیسے سیدھے کرنے ہوتے ہیں، لے کر آگے ان کی مرضی، خاندان کا جو مرضی بنے. خود تحقیق کرو، یہ شرعی مسئلہ ہے تو تحقیق کرو. تو بعض دفعہ والدین پوری کوشش کرتا ہے کہ میری بیٹی اچھے گھر میں جائے، اچھے لوگوں میں جائے، لیکن آگے وہ لوگ دکھاتے کچھ اور ہیں، نکلتے کچھ اور ہیں. یہ ہوتا ہے نا. اچھا اگر انہوں نے ہماری بیٹی کو خوش نہیں رکھا، سلوک اچھا نہیں کیا، اس خاندان والوں نے ہم سے دوبارہ کوئی رشتہ مانگا، ہم دیتے ہیں؟ نہیں دیتے. بلکہ کہتے ہیں ہم ان کو جو پہلے دے چکے ہم تو وہ بھی پچھتا رہے ہیں، کیوں دیا ان کو تو دینا نہیں چاہیے تھا. صدقے جاؤں عثمان غنی وہ ہیں، میرے نبی کے گھر میں پہلی بیٹی تھی رقیہ. جب اس کا وصال ہوا میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ام کلثوم کا نکاح ان سے کر دیا. جب ام کلثوم کا وصال ہوا فرمایا عثمان اگر میرے گھر میں اور بیٹی بھی ہوتی، کمواری بیٹی ہوتی میرے گھر میں، تو میرے گھر میں 40 بیٹیاں ہوتی، ایک ایک کر کے ان کا نکاح میں تیرے ساتھ کرتا جاتا، تیرے نکاح میں ایک ایک کر کے دیتا جاتا، یکے بعد دیگرے دیتا. کیونکہ یک وقت دو بہنیں تو ایک نکاح میں نہیں آ سکتی. ایک کا وصال ہو جائے، جب طلاق ہو جائے تو پھر دوسری بہن آ سکتی ہے. تو میرے نبی نے فرمایا اگر میری 40 بیٹیاں ہوتی تو ایک ایک کر کے تیرے نکاح میں دیتا جاتا. اس کا مطلب ہوا بحیثیت شوہر عثمان غنی نے وہ کردار ادا کیا کہ میرے آقا ان پر اتنے خوش تھے. اور سیدنا عثمان غنی جب نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی بیٹی کا رشتہ عمر فاروق نے بھی مانگا تھا، حضرت ابو بکر نے بھی عرض کیا تھا، میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا تھا نہیں، میں اپنی مرضی سے نہیں کرتا، میں اپنی بیٹیوں کا نکاح اللہ کے حکم سے ہی کرتا ہوں. سیدہ فاطمہ کا نکاح بھی سیدنا علی المرتضیٰ کے ساتھ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ میرے آقا فرماتے ہیں مجھے اللہ نے حکم دیا ہے کہ فاطمہ کا نکاح علی سے، میں اس لیے کر رہا ہوں. تو گزارا یہ ہے سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نکاح میرے نبی کی 2 بیٹیوں سے ہوئے. اسی لیے نبی علیہ السلام کا دورہ دماد کہتے ہیں ان کو. حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خط لکھا عثمان غنی کو، جو اہل تشیع کی معتبر کتاب نہج البلاغہ میں موجود ہے. حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خط لکھا. خط کس کو لکھا؟ عثمان غنی کو. فرمایا قد نلت من سحرہ ما لا ینالا، فرمایا پیارے عثمان تمہیں ایک وہ فوقیت حاصل ہے رشتے کے اعتبار سے جو ان دونوں کو حاصل نہیں، یعنی عمر فاروق کو بھی حاصل نہیں، عمر فاروق کو بھی حاصل نہیں، ابو بکر صدیق کو بھی حاصل نہیں. وہ کون سی ہے؟ تیرے گھر نبی کی 2 صاحبزادیاں یکے بعد دیگرے ہیں.
یہ خط لکھا، اور اس کے بعد یہ بات بھی ذہن میں رہے کہ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے عثمان غنی کی کتنی عظمتیں بیان کی. ہر صحابی کی ایک ایک چیز مشہور ہے، کوئی ایک صفت اس کو اجاگر کر دیا گیا، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ صفت دوسرے صحابہ میں نہیں تھی. ابو بکر کو کیا کہا؟ صدیق. تو کیا دوسرے صحابہ صدیق نہیں؟ صدیق ہے، لیکن ان کی یہ صفت نمایاں تھی. حضرت عمر کو کیا کہا؟ فاروق. حق باطل کے درمیان فرق کرنے والے. تو کیا سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے علاوہ باقی صحابہ حق و باطل میں فرق کرنے والے نہیں تھے؟ اور ان کو کہا جاتا ہے، اور پھر جو ٹائٹل دیے گئے صحابہ کو، حضرت ابو بکر صدیق کو صداقت کا ٹائٹل ملا، عمر فاروق کو عدالت کا ٹائٹل ملا، عثمان غنی کو حیا کا ٹائٹل ملا، میرے مولا علی کو شجاعت کا ٹائٹل ملا. کیا ابو بکر سچے تھے، باقی صحابہ سچے نہیں تھے؟ کیا عمر فاروق عدل کرتے تھے، باقی نانصافیاں کرتے تھے؟ کیا عثمان غنی میں زیادہ حیا تھا، دوسروں میں حیا نہیں تھا؟ کیا میرے پیر علی ہی بہادر تھے، دوسرے بہادر نہیں تھے؟ سارے بہادر تھے، لیکن ایک ایک ٹائٹل سب کو ملا، ان کی ایک ایک صفت نمایاں ہے. میری ملت کے نوجوان بات کو سمجھنے کی کوشش کرو. حضرت عثمان غنی کا حیا اتنا مشہور ہے، مسلم شریف اور مشکاۃ شریف کی حدیث ہے. حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں، میرے گھر میں نبی پاک علیہ السلام تشریف فرما ہے، دروازہ کھٹکھٹایا گیا، کون؟ ابو بکر. جواب آیا اس کو اندر آنے دو. دروازہ کھول دیا گیا، اندر تشریف لے آئے. میرے نبی بڑے بے تکلف بیٹھے ہوئے تھے، تھوڑی سی پنڈلی مبارک سے تھوڑا سا کپڑا ہٹا ہوا تھا. حالانکہ پنڈلی اگر ننگی ہو جائے تو یہ بے پردگی تو نہیں. مرد کا جو پردہ ہے وہ ناف سے لے کر گھٹنوں کے نیچے تک ہے، بس یہ اصل پردہ ہے. ویسے تو جسم ننگا نہیں ہونا چاہیے، لیکن اتنا پردہ مرد کا ہے. عورت کا تو سارا ہی پردہ ہے نا، بال پاؤں کے ناخنوں تک بھی پردہ ہے. تو تھوڑی سی پنڈلی سے تھوڑا سا کپڑا ہٹا ہوا تھا. میرے آقا اسی طرح بیٹھے رہے. پھر دروازہ کھٹکھٹایا، کون؟ عمر فاروق. دروازہ کھولا گیا، فرمایا آنے دو، اندر آ جاؤ. اسی طرح تشریف فرما رہے. عثمان غنی. دروازہ کھٹکھٹایا گیا، کون؟ عثمان. آقا علیہ السلام نے دروازہ کھولنے کو حکم دیا، ساتھ ہی جلدی جلدی وہ پنڈلی سے جو کپڑا ہٹا ہوا تھا نا اس کو درست فرما دیا. سیدہ عائشہ صدیقہ سارا منظر دیکھتی رہی. آقا مجھے اس بات کی سمجھ نہیں آئی، میرے والد گرامی حاضر ہوئے، پنڈلی کا کپڑا آپ نے درست نہیں کیا. عمر فاروق آئے، آپ نے پنڈلی کا کپڑا درست نہیں کیا. جب عثمان غنی آئے تو آپ نے فوراً پنڈلی کا کپڑا درست فرما لیا. سیدہ عائشہ صدیقہ کے اس سوال پر نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جو جواب دیا وہ بھی کیا جواب تھا. نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مسلم شریف کی حدیث ہے، حدیث نمبر 6209، فرمایا استحیی، فرمایا الا استحیی من رجل تستحیی من الملائکۃ. فرمایا پیاری عائشہ مجھے تو بتا، کیا میں اس سے حیا نہ کروں جس سے اللہ کے فرشتے بھی حیا کرتے؟ اب ذرا سیدنا عثمان غنی کو دیکھیں، میرے آقا نے کیا فرمایا، کیا میں اس سے حیا نہ کروں جس سے اللہ کے فرشتے بھی حیا کرتے؟ یہ کتنی پیاری بات تھی. اور آپ کی سخاوت بھی مشہور ہے. سخاوت کتنی؟ جب یہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا صحابہ
जंग के लिए माल चाहिए, ग़ज़वा तबूक के लिए, उसको जैश उसरत कहते हैं। जैश उसरत का क्या मतलब? तंगी ही, उस वक्त माल की तंगी थी। मेरे आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया साहबा माल चाहिए, चंदा दो। हज़रत उस्मान गनी खड़े हुए, अर्ज किया या रसूलल्लाह 100 ऊंट बमा साजो सामान। मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फिर ऐलान किया साहबा चंदा दो जंग के लिए। उस्मान गनी फिर उठ खड़े हुए, या रसूलल्लाह 200 ऊंट बजा साजो सामान। मेरे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने फिर फरमाया साहबा जंग के लिए चंदा दो। सैयदना उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु उठ खड़े हुए, आका 300 ऊंट बमा साजो सामान। तो 3 मरतबा जब आपने कहा तो नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने, अब्दुर्रहमान बिन खबाब फरमाते हैं नबी पाक अलैहिस्सलाम मिंबर से नीचे उतरे, इस हाल में उतरे कि आका अलैहिस्सलाम यंज़िलु अनिल मिंबरे, मिंबर से नीचे उतर रहे थे, वह यकूल और फरमा रहे थे मा अला उस्माना अला अमल बादा हाज़िही मा अला उस्माना मा अमिला बादा हाज़िही। 3 मरतबा फरमाया आज के बाद उस्मान जो भी अमल करेगा इसको वो अमल नुकसान नहीं देगा। ये किसके बारे में फरमाया? उस्मान गनी के बारे में। और इसी तरह जब नबी पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने उस्मान गनी को भेजा मक्का शरीफ में, हुदैबिया के मुकाम पे रुक गए। मक्का वालों ने कहा हमने उम्रा नहीं करने देना। 1400 सहाबा के साथ मेरे आका उम्रा करने के लिए तशरीफ ले जा रहे थे, तो कहने लगे हमने उम्रा नहीं करने देना। मेरे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने फरमाया साहबा उनसे कहो। उस्मान गनी से फरमाया तेरे उनके साथ तजारती तल्लुकात है, तुम जाके उनसे बात करो, हम लड़ने के लिए नहीं आ रहे, हथियार भी नहीं निकालेंगे, सिर्फ उम्रा करके वापस चले जाएंगे। उस्मान गनी वहां गए, उनसे मुज़ाकरात किए, मुज़ाकरात नाकाम हो गए। उन्होंने कहा उस्मान ये खान सामने काबा है, तुम तवाफ भी करो, तुम उम्रा भी कर लो, लेकिन तुम्हारे नबी को नहीं करने देना। उधर साहबा आपस में बातें कर रहे थे कि उस्मान गनी कितना खुशकिस्मत, हमें तो पता नहीं मौका मिलता है नहीं मिलता, इजाजत मिलती है ना नहीं मिलती। उस्मान तो खाना काबा का तवाफ कर रहा होगा, वो तो उम्रा कर रहा होगा। नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया प्यारे सहाबा कैसी बातें करते हो, मैं तुमसे ज्यादा उस्मान गनी को जानता हूँ। फरमाया उस्मान गनी मुझे छोड़कर खाना काबा में नहीं जाएगा, वो मेरे बगैर उम्रा नहीं करेगा। मेरे भाई अब सामने काबा था, उस्मान गनी पहुंच भी गए, उम्रा कर सकते थे, तवाफ कर सकते थे, सफा मरवा की सही कर सकते थे, लेकिन क्यों नहीं किया? जब मेरे नबी ने नहीं करना, मैंने काबा में दाखिल होके करना क्या है? मैंने नहीं जाना। तो उस्मान गनी लेट हो गए। जब लेट हुए, देर से आए, एक अफवाह फैल गई कि उस्मान गनी को शहीद कर दिया गया है। सहाबा गर्म हो गए, जोश में आ गए, बदला लेंगे। उस वक्त मेरे आका अलैहिस्सलाम ने बैत ली, जिसको बैत रज़वान कहा जाता है। मेरे आका अलैहिस्सलाम ने जब बैत ली तो बैत इस बात की नहीं थी कि उस्मान गनी का बदला लेना है। ये बात बड़े ध्यान से सुन लेना, ये मैं कई मरतबा समझा चुका हूं। ये बैत बदला उस्मान की नहीं थी। किसकी थी? जिहाद की, जिहाद की बैत थी। इसलिए कि नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम सहाबा की बैत ले रहे हैं। बैत लेते लेते मेरे नबी ने दायां हाथ खड़ा किया, फरमाया ये उस्मान का हाथ है। किसका हाथ है? उस्मान का हाथ है। अब मैं उस्मान की तरफ से बैत ले रहा हूं। अब जरा समझिए, जो शहीद हो गया हो, जो फौत हो गया हो, उसकी तरफ से बैत लेने की जरूरत क्या थी? बैत तो जिंदा करता है ना।
جو فوت ہو جائے، جس کی موت واقع ہو جائے، اس کی طرف سے بیعت نہیں۔ میرے نبی نے اشارہ دے دیا تھا کہ لوگوں میرا عثمان زندہ ہے۔ اور الرحیق المختوم غیر مقلدین کی کتاب صفی الرحمان مبارک پوری کی، یہ وہ کتاب ہے جس پر سیرت کی وہ کتاب ہے جس پر ضیاء الحق نے ایوارڈ دیا تھا، اول ایوارڈ اس کتاب کو دیا تھا، جو سعودیہ سے بھی چھپی، عربی میں بھی ہے، اردو میں بھی ہے۔ اس نے بھی لکھا ہے جب بیعت ہو گئی تو عثمان غنی بھی تشریف لے آئے، تو عثمان غنی نے بھی آ کر میرے نبی کے ہاتھ پر بیعت کی۔ میں پوچھتا ہوں اگر بدلہ عثمان کی بیعت کی تو عثمان نے کون سی بیعت کی؟ عثمان غنی نے بھی آ کر بیعت کی۔ یہ میں اس لیے وضاحت کر رہا ہوں، کئی لوگ کہتے ہیں یہ اگر نبی کو پتا تھا کہ عثمان شہید نہیں ہوئے تو پھر بیعت کیوں لی؟ تو بیعت اس بات کی نہیں تھی۔ تو میرے بھائی جب نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے بیعت لی صحابہ سے جہاد کے لیے، اللہ فرماتا ہے لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرہ، فرمایا حبیب پیارے البتہ تحقیق اللہ راضی ہو گیا ان لوگوں سے جو درخت کے نیچے تیرے ہاتھوں پر بیعت کر رہے تھے۔ اب اللہ فرماتا ہے ید اللہ فوق ایدیہم، حبیب پیارے جو تیرا اوپر والا ہاتھ ہے وہ تیرا ہاتھ نہیں ہے، یہ تو اللہ کا ہاتھ ہے۔ گویا کہ کس ہاتھ کو اللہ اپنا ہاتھ کہہ رہا ہے؟ جس ہاتھ کو میرے نبی نے فرمایا یہ عثمان کا ہاتھ ہے۔ اب نبی جس ہاتھ کو عثمان کا ہاتھ فرما رہے ہیں اسی ہاتھ کو اللہ فرما رہا ہے پیارے محبوب یہ تیرا ہاتھ نہیں، یہ تو اللہ کا ہاتھ ہے۔ پھر مطلب کیا بنا؟ عثمان کا ہاتھ نبی کا ہاتھ، نبی کا ہاتھ اللہ کا ہاتھ۔ اگرچہ اللہ جسمانیت سے پاک ہے، اللہ جب کسی چیز کی نسبت اپنی طرف کرتا ہے، ناقۃ اللہ، اللہ کی اونٹنی، بیت اللہ، اللہ کا گھر، اللہ ان چیزوں سے پاک ہے، لیکن نسبت اس لیے کرتا ہے ان کی عظمت کو بیان کرنے کے لیے بس۔ تو آئیے صحیح بخاری میں حدیث ہے، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف فرما تھے۔ ایک آدمی جو عثمان غنی کے ساتھ بغض رکھتا تھا، سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بغض رکھتا تھا، تو عمرہ کرنے کے لیے یا حج کرنے کے لیے آیا۔ حضرت عبداللہ بن عمر چونکہ مفتی صحابی تھے، ان کے ارد گرد لوگ بیٹھے تھے کہ اس نے پوچھا یہ کون ہے؟ کہنے لگے یہ عبداللہ بن عمر ہیں، عمر کے صاحبزادے۔ وہ آ گیا، کہنے لگا میں نے بھی کچھ سوال کرنے تھے، میں کر۔ کہنے لگا عثمان غنی غزوہ بدر میں نہیں نہ گئے تھے؟ میں نہیں گئے۔ کہنے لگا بیعت رضوان کے موقع پر بھی موجود نہیں تھے نا؟ فرمایا نہیں تھے۔ بیعت رضوان میں بھی موجود نہیں تھے، غزوہ بدر میں بھی موجود نہیں تھے۔ کہنے لگا اللہ اکبر۔ جب اس نے اللہ اکبر کہا نا، حضرت عبداللہ بن عمر سمجھ گئے یہ اندر سے بے ایمان ہے۔ فرمایا بات سن، بات پوری سن کے جا، تو نے جتنا سوال کیا تھا میں نے جواب دے دیا، لیکن ذرا وضاحت سن کے جا۔ فرمایا غزوہ بدر میں اس لیے نہیں گئے تھے کہ مدینے کے تاجدار کی صاحبزادی ان کے گھر میں تھی، وہ بیمار تھی، میرے نبی نے منع کیا تھا کہ پیارے عثمان تو غزوہ بدر میں نہ جا، میری بیٹی کی خدمت کر، اس کا خیال کر، تمہیں وہی ثواب ملے گا جو غزوہ بدر والوں کو ملا۔ اور فرمایا جب بیعت رضوان ہوئی تھی نا، اس وقت عثمان غنی اس لیے وہاں موجود نہیں تھے، میرے نبی نے ان کو سفیر بنا کر مکہ میں بھیجا تھا۔ یہ وضاحت کر دی۔ تو سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کے حوالے سے اور بھی کافی باتیں کرنی تھی، لیکن میں ایک مسئلہ موقع کی مناسبت جو کرنا چاہتا ہوں وہ یہ، جب بھی 18 ذوالحج آتا ہے نا تو فلیکس چھپتی ہے عید غدیر۔ میں نے پہلے عرض کیا یہ اہل سنت کا ٹائٹل نہیں ہے، یہ بعد میں یہ چلایا گیا سازش کے تحت۔ اب حدیث غدیر کو تو ہم بھی مانتے ہیں، وہاں جو کچھ میرے نبی نے بیان کیا وہ ہماری ایمان کا حصہ ہے، لیکن عید غدیر کہاں سے آئی؟ یہ عید غدیر اصل میں اس لیے مناتے ہیں اس دن سیدنا عثمان غنی کی شہادت ہے۔
اچھا پوچھو بھی یہ عید غدیر کیا ہے؟ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام جب حج کر کے آخری حج کر کے واپس آئے، یمن والے یمن چلے گئے، عراق والے عراق چلے گئے، جس طرف جانا تھا صحابہ حج کر کے چلے گئے۔ مدینے کے راستے میں جب مکہ شریف سے مدینہ کی طرف آئے تو وہاں ایک گاؤں ہے جس کو غدیر کہتے ہیں، وہاں ایک پانی کا چشمہ تھا، غدیر خم کہا جاتا ہے۔ وہاں میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم رکے، جسے ہم کہتے ہیں منزل کرنے کا مطلب کہتا ہے آرام کے لیے تھوڑی دیر رکے۔ تو یمن کے کچھ لوگ ایسے تھے جن کو مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں کچھ شکایتیں تھیں۔ ان میں سے ایک آدمی نے، حضرت بریدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، ایک آدمی نے نبی علیہ السلام کے پاس آ کر مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں کوئی بات کی، شکایت لگائی۔ اس وقت میرے نبی پاک علیہ السلام نے مولا علی کا ہاتھ پکڑ لیا، فرمایا من کنت مولا فعلی مولا ہو، اور فرمایا جس کا میں مولا اس کا علی مولا۔ یہ ہے غدیر، حدیث غدیر۔ غدیر کے مقام پہ جو کچھ ہوا تھا وہ میں عرض کر رہا ہوں۔ میرے آقا نے فرمایا من کنت مولا فعلی مولا ہو، اور جس کا مولا میں اس کا مولا علی۔ یہ ہے حدیث غدیر۔ اللہم وعلی من والا ہو وعاد من آدھا ہو، یا اللہ جو علی کو دوست رکھے تو بھی اسے دوست رکھ، جو علی سے دشمنی رکھے تو بھی اس کو دشمن رکھ۔ یہ حدیث ہے۔ تو ابو بکر سے حضرت عمر فاروق نے سب سے پہلے مبارک دی، فرمایا علی مبارک ہو، آج کے بعد وہ سب کا مولا ہے۔ اب جہاں پر غور کرو، اس حدیث کو حدیث غدیر کہتے ہیں، اس مقام کو مقام غدیر کہتے ہیں، اور یار لوگوں نے اس کو عید غدیر بنا لیا۔ اب ذرا سوچئے، جس دن امام حسین کی شہادت ہوئی، حضرت سیدنا عثمان غنی کی شہادت ہوئی، اس دن مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے گارڈ ساتھ لیے، ہتھیار پہنے، سیدنا عثمان غنی کے پاس گئے، فرمایا عثمان اگر تم کہو اجازت دو، کیونکہ خلیفہ وقت عثمان غنی تھے، فرمایا اگر اجازت دو تو ان کو بھگا دیں، ان کے ساتھ لڑائی کریں، تو آپ کے ماننے والے کافی ہیں۔ فرمایا نہیں، میں نہیں چاہتا میری وجہ سے خون بہے۔ مولا علی کو منع کر دیا۔ مولا علی واپس آ گئے۔ تم جس دن عید مناتے ہو، اس دن جن کے نام کی عید مناتے ہو، اس دن وہ تو عثمان غنی کا تحفظ کر رہے تھے۔ اپنے دونوں صاحبزادوں کو، امام حسن امام حسین کو تلواریں دے کر مولا علی نے ان کے دروازے پہ کھڑا کیا، فرمایا کوئی بے ایمان کوئی ظالم ان کو نقصان نہ دے، لیکن جس نے شہید کیا وہ پیچھے سے دیوار پھلان کر وہ پیچھے سے آیا، گیٹ کی طرف سے نہیں گیا۔ تو میں صدقے جاؤں، جن کی تم عید غدیر مناتے ہو وہ تو اس دن حسین اور حسن، یہ تو عثمان غنی کا تحفظ کر رہے تھے، ان کا پہرا دے رہے تھے، اور علی کے بچوں نے یہ بات واضح کر دی، عثمان غنی کا تحفظ کرنا ہے، اس کا نام حسینیت ہے۔ حسینیت اس کا نام ہے، عثمان غنی کا تحفظ۔ وہ جس دن صاحبزادے دونوں وہ تحفظ کر رہے تھے، تم اس دن عید منا رہے ہو، کیسی بات ہے؟ اچھا سے بھائی تم عید کیوں مناتے ہو؟ کہتے ہو میرے نبی نے علی پاک کی ولایت کا اعلان کیا۔ اللہ کے بندو، اس میں تو میرے علی پاک کی شان ہی نہیں بنتی جو تم کہتے ہو۔ اس دن ولایت کا اعلان نہیں کیا، میرے علی تو مادرزاد ولی ہیں۔ اگر اس دن اعلان کیا تھا پھر اس میں مولا علی کی کون سی شان ہے؟ وہ تو پیدا ہوتے ہی ولی ہیں۔ ہم اہل سنت ان کو مادرزاد ولی اور پیدائشی ولی مانتے ہیں، تم اس وقت ولی مانتے ہو جب نبی پاک علیہ السلام نے آخری حج کیا، اس سے چند دن بعد آپ کا وصال ہو گیا ربیع الاول میں۔ تو اللہ کے بندو ذرا سوچو۔ پھر کہتے ہیں نہیں، اصل میں نبی پاک نے علی پاک کو چونکہ مولا فرمایا تھا۔ ہم میں کون ہے جو علی پاک کو مولا نہیں مانتا؟ اور اگر تم یہ کہو مولا کہنے کی وجہ سے عید غدیر ہے، تو قرآن نے کس کس کو مولا کہا؟ سورہ تحریم کی آیت نمبر 4 کیا ہے؟ فرمایا ان اللہ هو مولاہ و جبریل و صالح المؤمنون۔ اللہ
अल्लाह फरमाता है बेशक अल्लाह भी तुम्हारा मौला, जिब्रील भी तुम्हारा मौला, नेक मोमिन भी तुम्हारे मौला। अब किस किस को मौला? नबी पाक के उम्मती गौर कर, नबी पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने अगर अली पाक को मौला फरमाया तो अल्लाह का कुरान जिब्रील को भी मौला कहता है, अल्लाह को भी मौला कहता है, ईमान वाले मोमिनों को भी मौला कहते हैं। अब मौला के माना का तयन भी हो गया। मौला का माना क्या है? मुहिब, मोहब्बत वाला, महबूब, प्यार करने वाला। दुनिया की कोई अरबी की लुगत उठा लो, कहते हैं इस वक्त। फिर दूसरा जवाब ये देते हैं, कहते हैं इस वक्त नबी पाक अलैहिस्सलाम ने अली पाक की खिलाफत का ऐलान किया था। मौला का माना खलीफा बिला फसल है। दुनिया की कोई लुगत मुझे उठाकर दिखा दो अरबी की जिसमें मौला का माना खलीफा बिला फसल लिखा हो। मौला का माना अगर खलीफा करोगे तो माना बनता ही नहीं। सिर्फ और सिर्फ इसका माना एक ही बनता है कि जो मेरे साथ प्यार करता है वो अली से भी प्यार करेगा, जो अली से प्यार करेगा वो मुझसे भी प्यार करेगा। इसके बगैर माना बनता ही नहीं। 2 मिनट के लिए हम माना कर लेते हैं खलीफा वाला। फरमाया मन कुंतु मौला फअलियुल मौला, जिसका खलीफा मैं उसका खलीफा अली। अब मेरे नबी किसके खलीफा थे? अल्लाह के। किसके खलीफा थे? और मौला अली किसके खलीफा थे? नबी पाक के। अब अगर खलीफा वाला तर्जमा करो वो तो बनता ही नहीं। फिर इसका मतलब ये हुआ कि अली भी अल्लाह के खलीफा है, हालांकि तुम भी अल्लाह के खलीफा अली को नहीं कहते, नबी का खलीफा कहते हो। अगर ये तर्जमा किया जाए जिसका खलीफा मैं उसका खलीफा अली, ये तर्जमा बनता ही नहीं, क्योंकि मेरा नबी तो अल्लाह का खलीफा था और अब मौला अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु मेरे नबी के खलीफा थे। ये तर्जमा नहीं बनता। सिर्फ तर्जमा ये बनता है जिसका महबूब मैं उसका महबूब अली। इसके अलावा और तर्जमा बन ही नहीं सकता। और लुगत में मौला का माना महबूब है, मुहिब है, प्यार करने वाला है। तो मेरे भाई खाम खा मन करत अकीदे साबित ना किया करो, पेश ना किया करो। इसका नाम इन्होंने अच्छा दूसरी बात और सुनते जाइए। चलो अगर मौला 2 मिनट के लिए मान लो, अगरचे मैंने वजाहत कर दी मौला का माना खलीफा बिला फजल है ही नहीं और वहां खिलाफत का ऐलान नहीं हुआ, सिर्फ इस बात का जवाब दिया था जो इतराज किया गया था। तो मेरे नबी ने फरमाया जो मुझसे प्यार करता है वो अली से भी प्यार करे। असल मतलब तो ये था। अब यहां पर एक बात और सुनते जाइए, अगर मेरे नबी ने अली की खिलाफत का ऐलान करना ही होता तो मक्का शरीफ छोड़कर वहां आकर ऐलान किया जहां कुछ सहाबा थे, चंद 100 सहाबा थे, वहां क्यों नहीं किया जहां 1.25 लाख सहाबी मौजूद थे? चाहिए था ना मैदाने अरफात में करते। अगर खिलाफत का ऐलान करना होता तो वहां करते, वहां 1.25 लाख सहाबी था। लेकिन यहां इराक वाले इराक चले गए, ईरान वाले सारे सहाबा चले गए, सिर्फ जो मदनी सहाबा थे और यमन वाले थे वो साथ थे, क्योंकि यमन का रास्ता भी इधर से निकलता था। और इससे अगली बात ये मैं इसलिए कर रहा हूं, ये ईद गदीर के नाम की फ्लैक्स पढ़ो तो समझ लो ये अहले सुन्नत की फ्लैक्स नहीं है, ये अहले सुन्नत का टाइटल नहीं है, ये अहले सुन्नत का नजरिया नहीं है। अच्छा, एक तरफ कहते हैं मेरे नबी ने गदीर के मकाम पर अली की खिलाफत का ऐलान कर दिया था, तो फिर सैयदना फारूक आजम पर इतराज क्यों करते हो जी? नबी अलैहिस्सलाम ने कागज कलम मांगा तो मौला अली से कहा कागज कलम लाओ मैं कुछ लिख कर दे दूं, तो उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाया हस्बुना किताबुल्लाह, हमारे लिए अल्लाह की किताब काफी है, कागज कलम नहीं दिया। तो कहते हैं उमर फारूक ने नहीं दिया, मेरे नबी ने अली की खिलाफत लिखनी थी। अल्लाह के बंदो, जब गदीर के मुकाम पे मिल गई थी अब दोबारा लिखनी थी? जब गदीर के मकाम पे मेरे नबी ने अली पाक की खिलाफत बिला फजल का ऐलान कर दिया था, फिर उमर फारूक पर इतराज क्यों करते हो? ये मौला अली की खिलाफत लिखनी थी मेरे नबी ने। इसका मतलब ये हुआ यकीन तुम्हें भी नहीं, तुम्हें भी पता है वहां खिलाफत का ऐलान नहीं हुआ। अगर हो गया था फिर उमर फारूक के कागज कलम ना देने पर इतराज क्यों करते हो? और वो भी सिर्फ 1 मिनट में वो बात भी वजाहत कर दूं, वो कागज कलम इसलिए नहीं मांगा था कि मैं खिलाफत अली लिखनी थी मेरे नबी ने। अब मौला अली से 3 मरतबा ये कागज कलम मांगा गया। एक दिन उस दिन मांगा मौला अली, जिस दिन आपका विसाल हुआ उस दिन मांगा। जिस दिन कागज कलम पहली मरतबा मांगा उससे 3 दिन बाद मेरे आका का विसाल हुआ। पीर के दिन मांगा कागज कलम, आगे मंगल बुध जुमेरात नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जुमे 3 दिन का फासला था दरमियान में,
कागज कलम जिस दिन मांगा, जिस दिन आखिरी मर्तबा मांगा, मौला अली रदी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं उस दिन आका का आखिरी वक्त था, आखिरी दिन था। फरमाया अली कागज कलम लाओ मैं कुछ लिख दूं। मौला अली ने सोचा अगर मैं कागज कलम लेने के लिए चला गया पीछे से मेरे आका का विसाल हो जाए तो हिरक रह जाएगा। अर्ज किया नहीं आका आप जुबानी बता दें मैं सुन लेता हूँ। फरमाया एक तो ये ख्याल करना आने वाले सफ़ीरों के साथ जो मैं सलूक करता था वही सलूक करना और गुलामों के साथ अच्छा सलूक करना। 3 बातें की थी, जो तीसरी बात है रावी कहता है वो मुझे याद नहीं रही लेकिन 2 बातें याद है। ये लिखना था, खिलाफत नहीं लिखनी थी। तो मेरे भाई ये क्या हुआ, उधर उमर फारूक को भी कहते उसने खिलाफत नहीं लिखने दी, उधर कहते हो गदीर के मकाम पे खिलाफत का ऐलान हुआ था। इसलिए हम गदीर ईद गदीर मनाते हैं। ये एक साजिश है सैयदना उस्मान गनी के यौम शहादत पर लोग उनकी शहादत पर, उनकी शहादत के मौजू पर बातें ना कर सके, इसलिए लोगों को इस तरफ लगा दिया जी ईद गदीर ईद गदीर। इस्लाम में कोई ईद गदीर नहीं है। अगर ईद गदीर मनानी होती तो मौला अली की जिंदगी में वो दिन कितनी मरतबा आया, आपने तो ईद गदीर मनाई नहीं, इमाम हसन हुसैन ने तो उसको ईद गदीर के नाम पर नहीं मनाया, तो आप क्यों मनाते हो? मौला अली रदी अल्लाह तआला अन्हु को अल्लाह के नबी ने मौला फरमाया, हम अली पाक का नाम बाद में लेते हैं, पहले मौला कहते हैं। तो हम हदीस गदीर को के अमल पर पैरा हैं, उसको मानते हैं, लेकिन ईद गदीर को नहीं मानते क्योंकि ये ईद गदीर खुद बनाई गई है, इसको हम मानते नहीं। अहले सुन्नत का ये नजरिया नहीं।